السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جماعت تاہم، سبق نمبر 3، اخلاق نبوی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھنے والے ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی اردو ادب کے مشہور و معروف نثر نگار کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ ان کا شمار اردو ادب کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ مولانا شبلی نعمانی نے زیادہ تر تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا اور یہی ان کی وجہ شہرت ہے۔ ان کی جو اہم تصانیف ہیں ان میں شعر العجم، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سفر نامہ روم و مصر و شام شامل ہیں۔ آئیے ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اخلاق نبوی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اخلاق عادات یا طور طریقے کو کہتے ہیں۔ اخلاق نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت یا پاکیزہ زندگی۔ اس سبق کے جو چند ایک تدریسی مقاصد ہیں ان میں طلباء کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کرانا، اسلامی اخلاقیات کی بنیادی قدروں سے آگاہ کرنا، طلباء میں رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے علمی اور تحقیقی رجحان پیدا کرنا، طلباء کو قواعد و انشا، جمع سالم، جمع مکسر، جمع الجمع اور مضمون نویسی کے بارے میں بتانا۔ یہ اس سبق کے چند ایک تدریسی مقاصد ہیں۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے جزئی کہتے ہیں منفرد کو، اور تفصیلی واقعات لکھے جائیں، تفصیلی وضاحت یا وضاحتی واقعات کسے کو کہتے ہیں، ان صاحبوں کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں۔ صاحبوں حضرات کو کہتے ہیں، بیانات گفتگو کو، زیر تحریر، زیر غور، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سالہ سال برسوں سے اور مدت ہائے دراز یعنی کہ عرصہ دراز یا طویل زمانہ بسر کی ہیں، بسر گزارنے کو کہتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے دفتر کے ایک ایک حرف سے واقف تھے۔ اخلاق و عادات کے دفتر یعنی بلند اخلاق، حرف لفظ کو کہتے ہیں، واقف جاننا، انسان کے حالات کا واقف کار جاننے والا، اس کی رفیقہ حیات سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ رفیقہ حیات زندگی کی ساتھی مراد بیوی۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و زوجیت میں رہی تھیں، زوجیت یعنی کہ نکاح میں، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غمگین نہ کرے گا، غمگین، اداس یا غمزدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، مقروض قرض دار، بار اٹھانا، وزن اٹھانا، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، اعانت کرنا، مدد کرنا، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، ضیافت مہمان نوازی کو کہا جاتا ہے، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم، امہات المؤمنین یعنی مومنین کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف
اوصاف خوبیوں کو کہتے ہیں، تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، نظر انداز کرنا اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں سے جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ انتقام بدلے کو کہتے ہیں، بدلہ لینا، انتقام لینا۔ لیکن جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا، احکام الہی، اللہ کے حکم، خدا کے احکام خلاف ورزی کرنا، اصول توڑنا، خدا اس سے انتقام لیتا تھا، یعنی خدا کی طرف سے باموجب یعنی کہ مطابق احکام ربانی، اللہ تعالیٰ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حد جاری فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو، لونڈی باندی یا کنیز کو کہتے ہیں، کسی عورت کو، خادم خدمت کرنے والا، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں کی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز ہو۔ ناجائز غیر قانونی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں ہنستے اور مسکراتے ہوئے، خنداں مسکراتا ہوا چہرہ، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔